السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے ساتھ طے کردہ اصلاحات کو مکمل کرنے کا عمل جاری رکھے اور ملک میں جاری سیاسی تناؤ کے تناظر میں تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ IMF کی فنڈنگ کا راستہ کھولنے کے لیے بالآخر پاکستان کو ہی اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر بات کرتے ہوئے نیڈ پرائس نے کہا کہ جب بات اقتصادی، سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کی ہو تو امریکہ پاکستان کے عوام اور اپنے پاکستانی ہم منصبوں کا شراکت دار بننے کے لیے تیار ہے۔ لاہور میں PTI ورکرز اور پولیس کے درمیان تصادم پر تبصرہ کرتے ہوئے نیڈ پرائس نے کہا کہ ہم لاہور میں جھڑپوں کے بارے میں آگاہ ہیں اور ہم سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کے بقول دنیا بھر کے شہریوں کے عالمی حقوق کو برقرار رکھنے کی اہمیت اور پرامن اجتماع کا حق پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہمارے ہم منصبوں کے ساتھ بحث کا ایک مستقل موضوع ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت بڑھتی ہوئی دہشت گردانہ کارروائیوں کو ملک کے لیے شدید خطرہ قرار دیتی ہے، لیکن اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی طرف سے تاحال کوئی جامع پالیسی سامنے نہیں لائی گئی ہے۔ دہشت گردی کی صورتحال کو لے کر حکومت واضح حکمت عملی کے ساتھ سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے، اس بارے میں مبصرین کا کہنا ہے کہ سیاسی قیادت اس اہم ملکی مسئلے سے نظریں چرا رہی ہے۔ حکومت کی اس عدم سنجیدگی پر عوامی سطح پر تشویش پائی جاتی ہے اور اتحادی جماعتیں بھی اس پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی اور پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے بلائی گئی APC کے انعقاد میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے بھی کہا ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے تمام شراکت داروں میں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز 1 مارچ سے ہو چکا ہے اور حکام کی جانب سے بارہا یقین دہانیوں کے باوجود اس میں مبینہ جانبداری اور شفافیت نہ ہونے سے متعلق بھی شکایتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ سندھ میں حکمراں جماعت اور وفاق میں اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ اسمبلی کے ایوان میں ان خدشات کا اظہار کیا ہے اور مردم شماری کے طریقہ کار کی شفافیت اور مردم شماری کے عمل میں خامیوں پر سوال اٹھائے ہیں۔ سندھ حکومت کا اصرار ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کی جانے والی مردم شماری اور خانہ شماری کی تفصیلات صوبائی حکومت کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ دریں اثنا پاکستان بیورو آف شماریات کے ترجمان سرور گوندل نے کہا کہ مشق شروع کرنے سے قبل صوبائی حکام کو آن بورڈ لیا گیا تھا اور ہر فیصلہ انہیں اعتماد میں لے کر کیا جاتا ہے۔ ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے عمل میں کئی طریقہ کار سے متعلق خامیاں موجود ہیں جنہیں دور کر کے اسے مزید شفاف بنایا جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی کا حکم معطل کر دیا ہے۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے حال ہی میں ایک حکم نامے کے ذریعے عمران خان کی میڈیا پر تقاریر نشر کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔ مقامی میڈیا کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے جمعرات کو پیمرا کی پابندی کو معطل کرتے ہوئے معاملہ فل بینچ کو بھیج دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ اب اس معاملے کی سماعت 13 مارچ کو کرے گا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان اور جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بار پھر تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔
شمالی وزیرستان میں حکام نے ایک روز قبل دو مختلف کارروائیوں میں 9 مبینہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ اسی روز جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں عسکریت پسندوں نے مردم شماری میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر کے ایک اہلکار کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا۔ تشدد کے تازہ ترین واقعے میں بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب نامعلوم افراد نے شمالی وزیرستان کے دوسرے بڑے قصبے میر علی میں ایک زیر تعمیر پولیس چوکی کو آگ لگا دی۔ خیبر پختونخوا پولیس کے انسپکٹر جنرل اختر حیات گنڈاپور نے صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی کے واقعات کے نتیجے میں سن 2008 اور 9 جیسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس سے نمٹنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ حکام نے تو عسکریت پسندوں کے خلاف پچھلی 2 دہائیوں کے دوران بہت زیادہ کارروائیاں بھی کی ہیں اور ان کارروائیوں کے بارے میں بہت دعوے بھی کیے ہیں، مگر در حقیقت عسکریت پسند یا عسکریت پسند تنظیمیں اب بھی موجود ہیں۔ امریکی محکمہ انٹیلیجنس کی سالانہ رپورٹ میں بھارت، چین اور پاک بھارت کشیدگی میں اضافے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اگر کشیدگی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو وہ جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سن 2020 میں گولوان وادی میں بھارت اور چین کے درمیان خونی تصادم کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے آئندہ بھی برقرار رہنے کا اندیشہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین اور پاکستان کے ساتھ بھارت کی ممکنہ لڑائی کے نتائج کے حوالے سے امریکہ کو اس جانب فوری طور پر توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان کی سرزمین سے سرگرم گروپوں کی جانب سے بھارت کے خلاف دہشت گرد حملے ہوتے ہیں یا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد پھوٹ پڑتا ہے تو نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت کی جانب سے مسلح جواب دینے کے امکانات پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ اس بارے میں پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ وہ جنوبی ایشیا میں امن اور مذاکرات کی وکالت کرتا رہا ہے۔ خطے میں امن اور دوستی پاکستانی خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ جموں و کشمیر سمیت تمام ایشوز پر نتیجہ خیز مذاکرات کے حق میں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت کے مبینہ معاندانہ رویے کی وجہ سے ایسا ماحول نہیں بن پا رہا ہے۔ بھارت مذاکرات کے لیے ماحول سازگار نہ کرنے کا الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے۔ نئی دہلی کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی رپورٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طالبان صوبائی حکام نے تصدیق کی ہے کہ صوبے بلخ کے گورنر داؤد مزمل آج جمعرات کی صبح 9 بج کے قریب ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان بلخ پولیس کے ترجمان آصف وزیری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکہ بلخ کے گورنر کی دفتر کی دوسری منزل میں ہوا، جس میں عام شہری بھی مارے گئے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی ایک ٹویٹ میں داؤد مزمل کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ایک اور ذریعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکہ خودکش حملے کی وجہ سے ہوا۔ بلخ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے صحافیوں کو بتایا کہ دھماکے کی جگہ سے 7 زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا ہے۔ ابھی تک کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کا کہنا ہے کہ افغان کاروباری خواتین 16 مارچ کو اقوام متحدہ کے تعاون سے دبئی میں 3 روزہ نمائش کا انعقاد کریں گی۔ دبئی کا بین الاقوامی تجارتی میلہ 16 سے 18 مارچ تک منعقد ہوگا۔ افغان خواتین اس دوران اپنی کاروباری صلاحیتوں، ہنر اور افغان فن و ثقافت کا مظاہرہ کریں گی۔ افغانستان کے لیے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے سفیر طارق علی بخت آج قندھار پہنچے اور انہوں نے طالبان کے وزیر خارجہ امیر متقی، صوبائی ڈپٹی گورنر حیات اللہ مبارک اور کئی دیگر سینئر حکام سے ملاقات کی۔ دنیا کی کئی اہم اور نمایاں شخصیات نے بنگلہ دیش کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوبل انعام یافتہ ماہر معیشت محمد یونس پر غیر منصفانہ حملوں اور انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کرے۔
اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل بان کی مون، امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن، امریکہ کے سابق نائب صدر ایل گور اور مشہور گلوکار بونو سمیت 40 شخصیات نے بنگلہ دیش کی حکومت کو ایک کھلا خط تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے محمد یونس کے ساتھ برتاؤ پر تشویش ظاہر کی ہے۔ محمد یونس کے قائم کردہ مائکرو فائنانس بینک کو لاکھوں بنگلہ دیشیوں کو غربت سے نکالنے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن یونس اور ان کے قائم کردہ ادارے گزشتہ کئی برسوں سے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے زیر اعتاب ہیں اور ان کے خلاف کرپشن سے متعلق مختلف الزامات پر تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز ان خواتین اور لڑکیوں کو اعزاز سے نوازا جنہوں نے ایران میں مظاہروں کی قیادت کی۔ وائٹ ہاؤس کی ایک تقریب میں بین الاقوامی خواتین کو جرأت کا مظاہرہ کرنے پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اعزاز پانے والے 11 افراد کے علاوہ اس سال محکمہ خارجہ نے سابق وزیر خارجہ میڈلین البرائٹ کے نام سے منسوب ایک نئے گروپ ایوارڈ کا اعلان کیا۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ کچھ علاقوں میں کام کرنے والی دوسری خواتین بھی ہیں جن کا ہم انفرادی طور پر نام نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ تشہیر انہیں اور بھی زیادہ خطرے میں ڈال سکتی ہے، لہذا ہم نے ان کا احترام کا ایک اور نیا طریقہ تلاش کیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان خواتین اور لڑکیوں کے کام کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے گزشتہ سال مہسا امینی کی پولیس کی حراست میں موت کے بعد احتجاج کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر تھامس گرین فیلڈ نے مظاہروں پر ایران کے رد عمل پر روشنی ڈالی، جس میں دسیوں ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا اور کچھ خونی کریک ڈاؤن میں مارے گئے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ایرانی حکومت کے جبر و تشدد کی مذمت کرے۔ تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ ایران بھر کی تمام خواتین اور لڑکیاں یہ جان لیں کہ ہم خواتین زندگی اور آزادی کے لیے آپ کی لڑائی میں آپ کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ یوکرینی حکام نے اطلاع دی ہے کہ جمعرات کو ملک کے متعدد حصوں میں روسی میزائل حملے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی فوج کا کہنا تھا کہ اس نے روس کی طرف سے داغے گئے 81 میزائلوں میں سے 34 کو مار گرایا اور روسی افواج کے زیر استعمال 4 ایرانی ساختہ ڈرون بھی مار گرائے۔ مغربی لویف علاقے کے گورنر نے بتایا کہ ایک میزائل رہائشی علاقے پر گرنے سے وہاں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ دنیپرو پروتسک میں حکام نے بتایا کہ روسی حملوں میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ اوڈیشہ کے علاقے کے گورنر میکسم مارچینکو نے کہا کہ روسی میزائلوں نے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا اور وہاں بجلی منقطع ہے۔ مارچینکو نے یہ بھی کہا کہ حملوں سے رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خارکیف میں علاقائی گورنر اولیا سینوبوف نے کہا کہ 15 روسی حملے شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ہوئے ہیں، جن میں بنیادی ڈھانچے کی اہم سہولیات شامل تھیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بدھ کو ٹی وی نیوز چینل CNN پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے امریکی ایوان کے اسپیکر مسٹر کیون میکارتھی کو کیف کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ صورتحال کا خود جائزہ لے سکیں۔ اسرائیلی فورسز نے جمعرات کو مغربی کنارے کے شہر جنین کے قریب ایک فلسطینی گاؤں پر چھاپہ مارا، جس میں اسلامی جہاد کے 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا، جن کے بارے میں ان کے بقول اس علاقے میں فائرنگ کے حملے کا شبہ تھا۔ ایک اسرائیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح افراد نے اپنی کار سے اس وقت فائرنگ کی جب اسرائیلی فورسز علاقے میں داخل ہوئیں۔ اس میں کہا گیا کہ اسلامی جہاد کے 2 ارکان بھی مارے گئے۔ اس کے علاوہ ایک مسلح مشتبہ شخص بھی ہلاک ہوا ہے۔ جبہ وہ جگہ ہے جہاں جنوری میں اسلامی جہاد کے 2 مسلح افراد مارے گئے تھے۔ وہاں مختلف دھڑوں اور مسلح عسکریت پسندوں کی ایک بڑی جماعت کی موجودگی ہے اور جمعرات کو مارے گئے تینوں افراد کی آخری رسومات کے لیے جمع ہونے والے سوگواروں نے کہا کہ چھاپے انہیں نہیں روکیں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نبیل ابو رودینہ نے وائس آف فلسطین ریڈیو کو دیے گئے ایک بیان میں اسرائیل پر فلسطینیوں کے خلاف مکمل جنگ شروع کرنے کا الزام لگایا۔
فلسطینی اتھارٹی نے اعلان کیا کہ اس نے جنین میں ایک چھاپے کے بعد جس میں 9 فلسطینی ہلاک ہوئے تھے، جنوری میں اسرائیل کے ساتھ اپنے سیکیورٹی تعاون کے معاہدے کو معطل کر دیا تھا، لیکن اسرائیلی چھاپوں سے اس پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جب امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن اور اسرائیل کا دورہ کر رہے تھے، جہاں توقع تھی کہ وہ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد پر بات کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔